صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت کچھ دیر بعد اہم اجلاس وزیر اعظم وفاقی وزراء اعلیٰ اور عسکری قیادت کی شرکت متوقع مشرق وسطیٰ کی صورتحال خطے میں جاری جنگ اور پیش رفت پر غور ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں خلیجی ممالک پر حملوں سے پیدا شدہ صورتحال ملک میں موجود تیل کے ذخائر اور ترسیل کا جائزہ لیا جائے گا کفایت شعاری پالیسی پر صوبوں کی تجاویز پر بھی بات ہوگی کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیور سمیت سبسڈی سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان وزیر خارجہ اسحاق ڈار 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دیں گے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات وزیر اعظم کا پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی ملاقات میں خطے کی صورتحال امن و استحکام اور مسلم امہ میں سعودی عرب کے قائدانہ کردار پر تبادلہ خیال وزیر اعظم کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا وزیر اعظم نے امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی کوششوں سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی موجود تھے وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے بھی ملاقاتیں کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 4 افریقی اجلاس کی تفصیلات بتا دیں کہا جنگ کسی کے مفاد میں نہیں تباہی کی طرف جائے گی چاروں ممالک کی کوشش ہے خطے میں جلد جنگ بندی ہو امت مسلمہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر چکا خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں UN چارٹر کے تحت تمام ملکوں کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے وزیر اعظم کی قیادت میں عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں چین پاکستان کی تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کر رہا ہے 4 ملکی مذاکرات کے بعد تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ ٹرمپ نے پاکستان میں جاری مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے ایران سے جلد ڈیل ہونے کا عندیہ دے دیا طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جلد معاہدہ کر لیں گے صدر ٹرمپ کی مذاکرات کے ساتھ ایک بار پھر خارق جزیرے پر قبضے کی دھمکی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی ایک طرف سفارتی کوششیں دوسری طرف زمینی حملے کی تیاریاں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق زمینی کارروائی طویل ہو سکتی ہے خارق جزیرے پر قبضہ اور آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر حملے کیے جائیں گے امریکہ نے مزید 2 بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیج دیے امریکہ بحری بیڑا 3500 اہلکاروں کو لے کر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں اہلکار بھی تعینات کرنے کا امکان زمینی حملہ ہوا تو امریکہ کو سخت جواب ملے گا ایران کی وارننگ اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں مذاکرات کی باتیں صرف عوامی سطح تک محدود ہیں امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی شہری آبادی کو نشانے پر رکھ لیا صوبے گیلان پر فضائی حملہ 2 افراد شہید 5 زخمی مغربی صوبے خوستان میں پانی کے بڑے ذخیرے کو نشانہ بنا دیا ایران میں شہادتوں کی تعداد 2076 ہو گئی 216 بچے بھی شامل ایک طرف مذاکرات دوسری طرف بمباری امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا امریکہ اور اسرائیل کا تبریز شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر بھی حملے کے باعث پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا لبنان میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے 3 صحافی سپرد خاک لبنان میں اب تک شہید افراد کی تعداد 1189 ہو گئی ایران کے جوابی حملے امریکہ پر بھاری پڑنے لگے پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹے میں 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ جنوب فارس میں امریکی F-16 بھی تباہ اسرائیلی شہر حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر پر بمباری بن گوریان ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ اسرائیلی شہر بیر السبا میں صنعتی کمپلیکس پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی عراق نقب تل ابیب اربیل پر بھی حملے امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز پر ڈرون اور میزائل داغ دیے ایرانی فوج کا دشمن کا ایک اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کویتی فوج کے مطابق 24 گھنٹے میں 14 بیلسٹک میزائل اور 12 ڈرونز کو روکا گیا فوجی اڈے پر ایران کے ڈرون حملے میں 10 فوجی زخمی ڈرون حملے میں ایک نجی کمپنی کے گوداموں کو بھی نقصان پہنچا
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں خطرناک حد تک اضافہ، برنٹ کروڈ $115 سے تجاوز کر گیا اور ویسٹ ٹیکسس میں بھی $102 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایک ماہ میں برنٹ کروڈ کی قیمت میں 59% اضافہ۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش تیل کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ جنگ کے پھیلاؤ سے توانائی بحران کا خدشہ شدت اختیار کر چکا۔ بحیرہ احمر اور باب المندب جیسے اہم تجارتی راستے بھی خطرے کی لپیٹ میں آ گئے۔ آسٹریلوی حکومت کا اپنے شہریوں کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے 1 اپریل سے ایندھن پر ایکسائز ٹیکس میں 50% کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے مطابق ایندھن پر ایکسائز ٹیکس میں کمی 3 ماہ کے لیے نافذ رہے گی۔ تیل کی فی لیٹر قیمت میں 26 آسٹریلوی سینٹ کمی ہوگی۔ کاروباری مراکز رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے، انڈسٹری بند ہونے سے اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ معروف تاجر احسن تنویر کی FPCCI کے عہدیداروں کی ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا فیک نوٹیفیکیشن سے تاجر برادری شدید پریشان ہے۔ لاک ڈاؤن سے ملک کی معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ تاجر برادری بر وقت ٹیکس ادا کرتی ہے۔ بیوروکریسی اور جعلی نوٹیفیکیشن سے معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان جنگی حالات کے باوجود سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین وقت ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین کا اہم دورہ کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر طے پانے والے دورے میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امور زیر بحث آئیں گے۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کی توقع ہے۔ سفارتی سطح پر دورہ اہم پیش رفت قرار۔ معمولی فریکچر کے باوجود اسحاق ڈار کی روانگی تعلقات کی اہمیت کا آغاز ہے۔ طلباء کی موجیں ختم، پنجاب میں بدھ سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا دو ٹوک اعلان۔ کہا اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز نہیں ہوں گی۔ طلباء کو ہفتے میں 5 روز اسکول آنا ہوگا۔ ہائبرڈ یا آن لائن نظام نہیں چلے گا۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش کسی بھی نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے دیا جو ہفتے میں 4 دن کھولنے یا تدریسی سرگرمیوں کی مدت کے حوالے سے تھا۔ خوراک کے ضیاع میں کمی قومی ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ ذخیرہ کاری اور تقریبات میں خوراک کے ضیاع پر تشویش ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم زیرو ویسٹ پر پیغام۔ صدر مملکت کا مستحقین تک اضافی خوراک پہنچانے پر زور۔ کہا خوراک کا ضیاع ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کا باعث ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوام پلاسٹک کا استعمال کر کے کچرے کے خاتمے میں کردار ادا کرے۔ ری سائیکلنگ اور پائیدار طرز استعمال سے ماحول کو صاف اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زراعت کے شعبے کے لیے انقلابی قدم، بنجر اراضی کی بحالی کے لیے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ 1 ارب 55 کروڑ سے زائد لاگت کا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے تحت صوبے بھر کی 35 لاکھ ایکڑ سے زائد غیر استعمال شدہ قابل کاشت زمین بحال کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق DG خان راولپنڈی، بہاولپور، فیصل آباد اور دیگر اضلاع میں وسیع رقبہ زیر استعمال لایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کا فیصلہ۔ حسن اقبال کی وفاقی حکومت میں مصروفیات کے باعث نیا جنرل سیکرٹری لانے پر غور۔ ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں کی جانب سے خواجہ سعد رفیق کو جنرل سیکرٹری بنانے کی پیشکش۔ خواجہ سعد رفیق نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے حلقے کی سیاست اور کاروباری مصروفیات کے باعث جنرل سیکرٹری کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد کا مرکز بن چکا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر کا اگلے ماہ دورہ پاکستان طے۔ عالمی سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلنے کی توقع۔ اسلام آباد اور لاہور میں وزیر اعظم، وزیر خزانہ سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر بات چیت متوقع۔ ذرائع کے مطابق پارٹنرشپ اسٹریٹجک پر عملی پیش رفت کا بھی امکان۔ توانائی، انفراسٹرکچر اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس آج 5 بجے طلب 16 نکاتی ایجنڈا جاری بجلی فوجداری مالیاتی قوانین میں ترمیمی بلز پیش کیے جائیں گے تعلیمی اداروں کی بھاری فیسوں اور ٹیکس وصولیوں میں کمی پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل ہے NFC ایوارڈ عمل درآمد رپورٹ قرضہ مالیاتی پالیسی بیانات ماحول دوست ری سائکلنگ سے متعلق قانون سازی بھی ایوان میں پیش ہوگی صدر کے خطاب پر اظہار تشکر کی قرارداد بھی زیر غور لائی جائے گی FIA ہیڈ کوارٹر میں ایگزیکٹو سٹاف میں 50% کمی کا فیصلہ ہیڈ کوارٹر سے ڈاؤن سائزنگ کے بعد افسر اور اہلکار فیلڈ میں تعینات کیے جائیں گے DG FIA کی ہدایت پر افرادی قوت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری ہیڈ کوارٹر سے 211 افسران اور اہلکاروں کی فہرست تیار ذرائع کے مطابق فیلڈ میں افسران کی کمی کے پیش نظر اقدام اٹھایا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل رینک کے افسر بھی منتقلی میں شامل ہیں ام رباب چانڈیو کے والد چچا اور دادا کا قتل کیس دادو کے ماڈل کرمنل کورٹ نے تحریک قتل کے 7 ملزمان کو بری کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ اس میں شواہد ناکافی ہیں ملزم سردار خان چانڈیو برہان خان چانڈیو سمیت دیگر ملزمان کو بری کیا جاتا ہے وکیل صلاح الدین پنہور کے مطابق عدالت نے ملزمان کو باعزت بری کیا مقدمہ ابتدائی طور پر 7 ملزمان کے خلاف درج کیا تھا